بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق والاسم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس او کما قال۔ میرے واجب الاحترام سامعین ذی وقار، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج آپ کے سامنے مختصر ہی وقت میں دو چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں، ایک نیکی ہے اور ایک گناہ ہے۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات بندہ ایسا کام کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ نیکی کر رہا ہوں، لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ گناہ سے بھی بڑھ جاتا ہے انسان، حتیٰ کہ وہ اس کو نیکی سمجھتے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بندے کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، اب اس بندے کو علم بھی نہیں ہے، اب اس نے منوتیاں منانا شروع کر دی، منتیں منانا شروع کر دی، اب وہ جانور لے کر یہ چلا گیا، وہ ساری اس کام کو نیکی کا کام سمجھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں جانور یہ چیزیں لے کر وہ دربار پہ پہنچ گیا اور دربار کے اوپر جا کر جانور کو اس نے ذبح کر دیا۔ اب سمجھ رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ ایک ہے گناہ، اب یہ گناہ ہی نہیں ہے، گناہ سے بھی یہ آگے چلا گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ شرک ہے۔ وَعَلَى النُّصُبِ، وہاں پر جانور جو لے گیا ہے دربار کے اوپر، وہاں اللہ کا نام بھی اگر یہ لے رہا ہے تب بھی وہ حرام ہے، کیونکہ یہ ان بتوں کی اور پیر صاحب کی جو قبر ہے، دربار ہے، اس کی تعظیم کے لیے یہ لے گیا ہے، اور تعظیم، عظمت، کبریائی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے ہی صبر کرنا چاہیے۔ محبت بھی اللہ کے لیے ہو، بغض بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور جو حدیث پاک میں نیکی کی تعریف کی گئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ پاک پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں اعلی اخلاق کے مالک تھے۔ آپ اچھا اخلاق اپنائیں، زبان سے یعنی ایسے بول نکلائیں کہ بندے تمہارے غلام بن کر تمہارے قدموں میں گر جائے، ایسے ایسے اچھے صفات اپنائیں۔ اور علماء ہوں، عوام ہوں، کوئی بھی ہو، آج اس احسن اخلاق کا ہمارے اندر فقدان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق نبوی پر صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو گناہ ہے، گناہ کا فیصلہ آپ کو اصول بتاتا ہوں۔ یہ تمہارے اندر جو نفس ہے، نفس دل ہے، یہ دل خود بتا دے گا کہ یہ کام گناہ کا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا مفتی تمہارے اندر موجود ہے، یہ مفتی تمہیں بتا دے گا کہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، یہ ثواب کا کام کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔ گناہ وہ ہے جو کھٹکے تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو کہ لوگ مطلع ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ یہ نہر کنارے پر لگے ہوئے درخت ہے، یعنی جو سرکار کے کھاتے میں چیزیں پڑی ہے، اب لوگ اس کو کاٹ رہی ہیں، درخت کو بھی، یہ خشک ہے، ہم گھر میں جلائیں گے لکڑیاں۔ بھئی بعض علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ کاٹنا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، مٹی کھا رہی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے۔ میں کہتا ہوں علماء کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ تمہارا اندر کا مفتی تمہیں بتا دے گا حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اب ایک بندہ وہ دیکھ رہا ہے ادھر ادھر، اب یہ اس کو کاٹتا بھی ہے، ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے۔ یہ جو ادھر ادھر دیکھنا ہے، یہ جو دل میں کھٹکا پیدا ہو رہا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ محکمہ نار والوں نے دیکھا تو وہ پکڑ لیں گے۔ اب یہ جو ضمیر اس کو کہہ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کھٹکا پیدا ہو رہا ہے، یہ کھٹکا اس کو بتا رہا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اب اس اصول کو فٹ کرتے جائیں، جہاں پر بھی تمہارا دل کہے فلاں بندے نے دیکھ لیا، فلاں بندے کو پتہ چل گیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ صاحب ذرا نیکی کے اوپر تو ملامت نہیں ہوتی نا۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان بھی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اب نماز یہ عبادت ہے، نیکی ہے، اب نمازی کو دیکھ کر کوئی اس کے اوپر اس کو رسوا تو نہیں کریں گے، خوش ہوں گے نا، یہ نمازی ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کی، اچھے اخلاق والا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، تو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو ہر وہ کام جس پہ دل میں کھٹکا پیدا ہو اس کو چھوڑ دیں، سمجھے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔
والاسم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو کھٹ کے تیرے دل میں، اور ایک اور روایت میں ہے صدرکا کے بجائے نفس ہے، تیرے نفس میں کھٹکا پیدا ہو، ان یطلع علیہ الناس، کہ لوگ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، ناپسند کریں گے لوگ اگر اس پر مطلع ہو جائے، مطلع ہو گئے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، امید ہے کہ یہ بات آپ حضرات کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور پہلے بھی میرے کافی بیانات آ چکے ہیں۔ ہمارا جو پیج ہے، یہ یوٹیوب چینل ہے قول سدید 313، یہ صرف اہل ایمان کے اصلاح کے لیے، عقائد کے حوالے سے اصلاح کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ تمام دوست صاحب ذرا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب چینل کا سبسکرائب کرنے کا آپ کہتے ہیں، تو میرے بھائیوں چینل سبسکرائب کریں گے تو بیان اس کے پاس آئے گا، تو وہ آل کے اوپر کلک کریں گے، نوٹیفیکیشن ان کے پاس چلا جائے گا، تو بیان ان تک پہنچ پائے گا، اس کے علاوہ تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو تمام دوست اس کو دوسرے مسلمانوں تک شیئر بھی کریں، اور چینل کے اوپر ضرور مکمل بیان سنا کریں، آپ کے فائدے کے لیے ہے، آپ کے عقیدے کے لیے ہے، آپ کی اصلاح کے لیے یہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔